بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس، میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر صغرا۔ امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنے گھروں میں پرامن طریقے سے رہ رہے ہوں گے۔ جو آج کا ہمارا نیا سبق ہے خلق عظیم کے لانگ کویسچن ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ اس سے پہلے میں آپ کو سبق حج والا جو ہمارا تھا، حج اور اس کی عالمگیریت والا جو سبق تھا، اس میں ایک سوال کے جواب میں آپ لوگوں نے غلطی کی ہوئی ہے۔ پہلے میں وہاں پر اس کی اصلاح کروں گی آپ کی، اور بعد میں ہم آگے چلیں گے۔ اس میں بیٹا سوال تھا حج کس طرح ایک جامع عبادت ہے، تو آپ سب نے اس کے جواب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حج میں تمام دنیا کے مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے حج ایک جامع عبادت ہے۔ بیٹا یہ جواب درست نہیں ہے، جواب کو آپ یہاں سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر جتنی بھی عبادات فرض کی ہوئی ہیں، ان تمام عبادات کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ عبادات کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 قولی، نمبر 2 فعلی، اور نمبر 3 مالی۔ قولی عبادت وہ عبادت ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کے قول، انسان کی زبان سے ہو، جیسے تلاوت اور ذکر اذکار وغیرہ۔ فعلی عبادت وہ عبادت جس کا تعلق کسی کام کے کرنے یا کسی کام سے رکنے سے ہو، جیسے نماز میں کام کا کرنا پایا جاتا ہے، اور روزہ جس میں کھانے پینے وغیرہ سے رکنا پایا جاتا ہے۔ تو ذکر اذکار تلاوت قولی عبادت، اور روزہ اور نماز فعلی عبادت۔ مالی عبادت وہ عبادت جس کا تعلق مال سے ہو، جیسے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وغیرہ۔ تو حج وہ عبادت ہے جو ان تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ حج میں انسان اپنی زبان کو بھی استعمال کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، تو قولی عبادت بھی ہو جاتی ہے۔ فعلی عبادت انسان اپنے تمام اعضاء سے افعال ادا کرتا ہے، جس کی وجہ سے حج فعلی عبادت بن جاتی ہے۔ اور مالی عبادت، چونکہ حج صاحب استطاعت اور صاحب مال پر فرض ہے، جس کے پاس مال نہیں تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے حج قولی، فعلی اور مالی تینوں عبادات کا مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو جامع عبادت کہا جاتا ہے۔ حج کو جامع عبادت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قولی، فعلی اور مالی تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ جو ہمارا ہوم ٹاسک ہے اسلامیات کا، اس میں 3 مفصل سوالات کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں، اور 2 سوالات کے جوابات آپ کی کتاب میں موجود ہیں، وہیں سے دیکھ کر آپ نے لکھ لینے ہیں۔ تیسرا ایک سوال ہے اس میں بیٹا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے اقوال بیان کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ کی 2 ازواج مطہرات کے اقوال ہمارے پاس احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ پہلا قول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق سارے کا سارا قرآن تھا، یعنی جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا آپ کے عمل میں موجود تھا۔ جو کچھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام احکامات آپ کے عمل میں موجود تھے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق مبارک دیکھنا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنے کے لیے قرآن کو پڑھے۔ جو قرآن میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے۔ دوسرا قول ہمارے پاس ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول بیٹا آپ کی کتاب کا جو پہلا صفحہ ہے، خلق عظیم والا جو پہلا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 22، اس پر موجود ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانداری کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ تو یہ 2 اقوال آپ کے دوسرے مفصل سوال کا جواب ہوں گے۔ پہلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول، اور دوسرا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول۔ آپ نے اس کی ہیڈنگ بنا کر قول اول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، قول ثانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے یہ کر کے پھر اس کے بعد اس سوال کا جواب آپ نے خود کتاب سے دیکھ کر تحریر کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔